الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بچے کبھی بیمار نہیں ہوتے اور کبھی ان کو ڈاکٹرز کی لمبی چوڑی فیسیں دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی اور نہ کبھی دوائیوں کے ڈھیر لگانے پڑتے ہیں، اور یہ صرف ایک ہی ان کا کام ہے جس کی بدولت ان کے بچے کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے، اور بیماری اگر آتی بھی ہے تو انتہائی مختصر سی ہوتی ہے جو بغیر ڈاکٹر کی فیسوں کے اور ہاسپٹل کے چکر کے ختم ہو جاتی ہے۔ یوں ان کے بچوں پر اللہ کریم کا خصوصی کرم ہے، فضل ہے، اور ان کے گھر میں خیر و برکت ہے، جس کی وجہ سے گھر کے تمام افراد اور خاص طور پر بچے بیمار نہیں رہتے، بیمار نہیں ہوتے، تندرست رہتے ہیں۔ اور چونکہ بچوں کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اور بچے کو کوئی بھی بیمار نہیں دیکھنا چاہتا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ کو کسی حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ ایک کام کرنا ہے جو ہمارے محترم معزز دوست کرتے ہیں، روزانہ صبح کرتے ہیں اور کبھی ناگا نہیں ہونے دیتے، اور اس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمایا ہوا ہے۔ ان کا مطابق ان کے طریقے کو آپ نوٹ فرما لیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ روزانہ جب بھی ان کے بچے صبح بیدار ہوتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد وہ فوراً بچوں کے ہاتھ پر اپنی قوت بساط کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق ان کے ہاتھ پر 10 20 100 50 روپے رکھتے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور ایک انہوں نے ڈبہ بنایا ہوا ہے۔ اس ڈبے میں یہ پیسے بچے ڈال آتے ہیں اور وہ نیت یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے بچے کا صدقہ ہے، اس کو قبول فرما لے، یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے۔ اس طرح سے ہر بچے کے ہاتھ سے 10 20 50 100 جو بھی ان کی توفیق ہے وہ صدقے والے ڈبے میں ڈلوا دیتے ہیں، اور یوں بچے وہ صدقہ دینے کے بعد اپنے روزانہ کے معمولات میں مشغول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ صدقہ ان کے ہاتھ سے ڈلواتے ہیں، اس کے بعد پھر بچے مدرسے اور اسکول جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ 10 دن کے بعد یہ صاحب یہ ڈبے کو کھولتے ہیں، اور 10 دن کے بعد جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ کسی بیوہ کو، کسی یتیم بچے کو کسی مدرسے میں دے آتے ہیں، کسی یتیم کو کتابیں یا دوائی یا کوئی جوتے کپڑے دلا دیتے ہیں، یا کسی بیوہ کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں، کسی غریب آدمی کا کوئی مسئلہ، کوئی دوا دارو اس کو دلا دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، صدقے کی نیت سے یہ پیسے وہ اپنے گھر سے 10 دنوں بعد نکال دیتے ہیں، جتنے بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو یوں ان کا کہنا ہے یہ صدقہ، یہ 10 20 100 50 ان کے بچوں کے لیے ڈھال ہے، اور صدقے سے ان کے بچوں کی تمام بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے بچوں کو کبھی آنچ بھی نہیں آتی، آج تک ان کے بچوں کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی سانحہ پیش نہیں آیا، کوئی مصیبت ان کے بچوں کو نہیں پہنچی، کبھی وہ بیمار نہیں ہوئے۔ بیمار ہوتے ہیں تو خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں، معمولی نوعیت کی بیماری ہوتی ہے۔ صدقے ان کے گھر والوں پر اتنا رحم و کرم ہے کہ اللہ کریم کے کرم سے، فضل سے اور صدقے کی بدولت ان کے گھر میں کبھی کوئی مصیبت، زمینی آسمانی بلائیں نہیں آتی۔ ان کے بچے نظر بد سے بھی ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ سامعین کرام، صدقہ ڈھال ہوتا ہے، صدقہ 70 بلاؤں سے نجات دیتا ہے، صدقہ آپ کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، صدقہ ہر قسم کی مصیبت کے آگے، ہر قسم کے حادثے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف ہے کہ کوئی بھی مصیبت صدقے سے آگے نہیں پہنچ سکتی، کوئی بیماری صدقے سے آگے نہیں جا سکتی، کوئی بلا صدقے کی حد کو کراس نہیں کر سکتی۔ تو سامعین کرام، یہ صدقہ دینا اپنا معمول بنائیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے روزانہ صدقہ دلائیں، اس کو جمع کریں اور پھر کسی غریب کی مدد کر دیں، مدرسے میں دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، یتیم کی فیس بھر دیں، یا کسی کی مدد کر دیں جہاں آپ بہتر سمجھیں۔ تو پھر دیکھیں اپنے رب کا فضل، دیکھیں کرم، دیکھیں آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا اور بلائیں دور رہیں گی، نظر بد بھی دور رہے گا، کرم ہی کرم ہوگا، فضل ہی فضل ہوگا، اور پھر
انعام یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کا مال، جی ہاں، صدقہ دینے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو صدقے کو اپنی عادت بنائیں اور پھر رب کا فضل دیکھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، آمین۔